بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ سعودی عرب پاکستانیوں کی مشکلات پر وزیر اعظم نے 15 دن میں رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں کی شکایت کے بعد نہ صرف سابق سفیر راجہ علی اعجاز کی معطلی اور 6 اہلکاروں کی واپسی کے احکامات جاری کیے ہیں، بلکہ معینہ کمیشن کو 15 دن کے اندر پیکٹ پینڈنگ انکوائری رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں مستقبل میں مشکلات کم کرنے کی تجاویز بھی شامل ہو۔ اردو نیوز کے پاس موجود دستاویز کے مطابق پیکٹ پینڈنگ انکوائری کے ضابطہ کار میں 7 نکات پر رپورٹ مانگی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس سے جاری دستاویز کے مطابق انکوائری وزیر اعظم کا معائنہ کمیشن کرے گا اور 15 دن کے اندر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گا۔ وزارت خارجہ اور دیگر اداروں کو معائنہ کمیشن کے ساتھ مکمل تعاون کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم نے جمعرات کو ایک تقریب میں بتایا تھا کہ ان کے پاس سعودی عرب میں پاکستان کے سفارت خانے میں موجود عملے کے خلاف شکایت آئی ہے، جس پر زیادہ تر عملے کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہیں پتہ چلا کہ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی کمیونٹی کا جتنا خیال رکھنا چاہے تھا وہ نہیں رکھا۔ پاکستان میں شاہ سلمان کے فلاحی امدادی ادارے کی طرف سے 20,700 فوڈ پیکج تقسیم کی گئی، جس سے ماہ رمضان میں صوبہ بلوچستان کے تقریباً 1,24,000 سے زائد افراد مستفید ہوئے۔ فلاحی امدادی ادارے کی جانب سے جاری کردہ پیغام کے مطابق اس فوڈ پیکج میں تمام تر ضروری اشیائی ہر نوع شامل تھی۔ ایک فوڈ پیک 41 کلو گرام پر مشتمل تھا، جس میں 20 کلو فائن آٹا، 5 کلو چاول، 5 لیٹر کوکنگ آئل اور 2 کلو بیسن، 2 کلو کھجور اور 5 کلو چینی اور 1 کلو چائے اور شربت شامل تھا۔ امداد سامان کا مجموعی وزن 850 ٹن بنتا تھا اور مالیت $10 لاکھ تقریباً 15 کروڑ 60 لاکھ روپے تھی۔ یہ امدادی سامان NDMA اور مقامی حکومت کے تعاون سے صوبہ بلوچستان کے 10 علاقوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ سعودی عرب میں کورونا میں مبتلا ہونے پر مزید 29 مساجد عارضی طور پر بند۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور و دعوت و رہنمائی نے مملکت کے 8 علاقوں میں 29 نمازیوں کے کورونا وائرس میں مبتلا ہو جانے پر مزید 29 مساجد عارضی طور پر بند کی ہے۔ وزارت اسلامی نے گزشتہ 83 روز کے دوران 943 مساجد عارضی طور پر بند کی۔ ان میں سے 908 کو سینیٹائزنگ اور حفظان صحت کے انتظامات مکمل کیے جانے پر بحال کر دیا گیا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے جمعے کو بیان میں کہا کہ جو مساجد بند کی گئی ہے ان میں سے 7 کا تعلق ریاض اور 7 مکہ مکرمہ، 5 عسیر اور 4 مشرقی ریجن، 4 شرقیہ اور 3 کا حدود شمالیہ اور 1 کا الجوف الباحہ اور جیزان ریجنوں سے ہے۔ وزارت اسلامی امور نے کہا ہے کہ گزشتہ روز بند مساجد میں 34 دوبارہ کھولی گئی ہے۔ ان میں سے 9 کا تعلق ریاض، 7 مکہ مکرمہ، 7 قسیم اور 3 جیزان اور 3 شرقیہ اور 2 مدینہ منورہ اور 1 حدود شمالیہ باہا اور نجران ریجنوں سے ہے۔ وزارت اسلامی امور نے نمازی اور مساجد کے منتظمین کو پھر تاکید کی کہ وہ ماسک، جانماز اور سماجی فاصلے کی پابندی جاری رکھیں۔ سعودی عرب کے شہر طیب میں گھر کو ریسٹورنٹ کا کچن بنانے والے غیر ملکیوں سے تفتیش۔ طیب ریجن کے شمالی علاقے کے بلدیے نے مکان کو سیل کر دیا جیسے ہوٹل کے کچن کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق طیب کے شمالی علاقے عشیرہ میں بلدیے کی تفتیشی ٹیم کو اطلاع ملی تھی کہ غیر ملکی کارکن جو ایک ریسٹورنٹ میں کام کرتے ہیں وہ اپنے رہائش گاہ میں ہوٹل کا کچن بنایا ہوا ہے، جہاں وہ حفظان صحت کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہوٹل کے لیے کھانا تیار کرتے ہیں۔ بلدیے کی تفتیشی ٹیم کو مکان میں ہوٹل کے لیے تیار کیے جانے والا کھانا اور سامان ملا، جسے پوری طور پر ضبط کر لیا اور بلدیہ کے اہلکاروں نے مکان جیسے باورچی خانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ہوٹل بھی سیل کر دیا جس کے لیے مذکورہ مکان میں کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ کورونا وائرس کی تباہ کن لہر کا سامنا کرنے والے انڈیا نے سعودی عرب سے 80 میٹرک ٹن آکسیجن حاصل کی ہے تاکہ ملک میں ہنگامی طور پر جان بچانے والی آکسیجن کی شاید قلت پر قابو پانے میں مدد مل سکے۔
عرب نیوز کے مطابق انڈیا کے لیے تیار کردہ کرائیوجینک ٹینکس اور میڈیکل گریڈ آکسیجن سلنڈروں کی پہلی کھیپ کی تصاویر سامنے آئے تو انڈیا کے سوشل میڈیا پر راحت کے اظہار کے ساتھ سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا گیا۔ انڈیا میں آکسیجن کی شدت کل دنیا میں سب سے زیادہ آبادی والے دوسرے بڑے ملک میں وبا سے پیدا ہونے والے بحران کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ملک میں آکسیجن کی ترسیل کا نظام اس کی بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے میں ناکام رہا ہے، جس سے صحت کے نظام، قبرستان و شمشان گھاٹوں اور وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھا ہے۔ انڈیا میں اب تک کورونا وائرس کے تقریباً 1,87,00,000 کیس سامنے آ چکے ہیں۔ انڈیا امریکہ کے بعد کورونا کی وبا سے متاثر ہونے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، جہاں اب تک 2,07,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ سنیچر 1 مئی کو مملکت کے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں چلنے اور ژالہ باری کا بھی امکان ہے۔ اخبار 24 کے مطابق قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ سنیچر کو نجران، جیزان، عسیر اور باہا میں بارش کا موسم ہوگا۔ اس کا سلسلہ مکہ مکرمہ ریجن تک پھیل جائے گا، جبکہ مشرقی اور سعودی عرب کے بعض علاقوں میں تیز ہوائیں چلے گی۔ موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ سنیچر کو سعودی عرب میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 39 سینٹی گریڈ مکہ مکرمہ اور جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ ابہا میں ہوگا۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق جمعے کو سعودی عرب کے 2 علاقوں میں بارش اور ژالہ باری کی اطلاعات ہیں۔ مکہ مکرمہ ریجن میں بعض مقامات پر بارش ہوئی ہے اور تیز ہواؤں اور گرد و غبار کی وجہ سے حد نظر محدود ہو گئی تھی۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔